صبر، حسن اور مقدر کی داستان میں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی حسد کی وجہ سے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، جہاں سے مصر جانے والا ایک قافلہ انہیں نکال کے مصر کے بازار میں ایک قیدی کے طور پر، ایک غلام کے طور پر بیچ دیتا ہے۔ عزیز مصر وہاں سے یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل میں لے جاتے ہیں اور ایک بیٹے کی طرح ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام جیسے ہی جوانی کے ایام میں قدم رکھتے ہیں، ایک عجیب ہی آزمائش ان کے سامنے ہوتی ہے کہ ان کی والدہ کی طرح ان کی پرورش کرنے والی زلیخا کی نظر ان کے لیے بدل جاتی ہے، اور پھر ایک دن زلیخا ایک ایسی سازش کرتی ہیں کہ وہ باقاعدہ عملی پیش قدمی کرتی ہیں ان کی طرف، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازہ کھول کے باہر بھاگتے ہیں تو پیچھے سے زلیخا ان کا کرتا پکڑ کے کھینچتی ہے۔ عزیز مصر دروازہ کھلتے ہی ان کو دیکھ لیتا ہے۔ اب جیسے ہی عزیز مصر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے سارے کیے کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا۔ اب کیا کیا جائے، کیسے فیصلہ ہوگا کہ کس نے گناہ کیا ہے، کس کی غلطی ہے؟ ایک طرف عزیز مصر کے سامنے اس کی اپنی عزت، اس کی اپنی زوجہ ہے، تو دوسری طرف وہ نوجوان جو ان کے سامنے پلا بڑھا ہے، جس کی پاکیزگی کے، جس کے کردار کے وہ خود گواہ ہیں۔ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام نے پیش قدمی کی ہوتی تو زلیخا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسٹرگل کرتی، اور اس سچویشن میں یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹنا چاہیے، اور اگر کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیش قدمی زلیخا کی طرف سے کی گئی تھی اور یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ لہٰذا جب یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ انسان جو اپنے رب کے سامنے تو سرخرو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ ایک عورت کی پیش قدمی کے باوجود اس نے اپنی پاکیزگی کو، اپنے کردار کو کوئی داغ نہیں لگنے دیا، آج وہ عزیز مصر کے سامنے بھی سرخرو ہو گیا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ عزیز مصر، میں نے تمہارے ساتھ نمک حرامی نہیں کی، میں نے تمہاری عزت پہ کوئی وار نہیں کیا۔ عزیز مصر نے جب یہ دیکھا تو اس کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں کہ اس کی اپنی زوجہ ہی اس کے لیے ذلت کا باعث بنی ہے۔ اس نے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا اور بولا، اب عزیز مصر پہلی بار بول رہا ہے، اور اس نے کیا بولا؟ زلیخا، تم نے گناہ کیا ہے، زلیخا تم نے گناہ کیا ہے، اور صرف یہ گناہ نہیں کیا کہ ایک نوجوان جس کو تم نے خود پال پوس کے بڑا کیا ہے اس کے اوپر تم نے بدنگاہی کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم نے ایک عالی کردار، ایک صاف کردار لڑکے کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم نے تہمت لگائی ہے یوسف علیہ السلام پر، ان کے پاکیزہ کردار پر۔ اور پھر عزیز مصر یوسف علیہ السلام سے گویا ہوا اور کہا کہ آپ جانے دیجئے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو یہیں ختم کر دیجئے، ان کی اس غلطی سے یہیں صرف نظر کر دیجئے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے تو اس معاملے کو چھوڑ دیا، لیکن دنیا والوں کی زبانیں کہاں رکتی ہیں؟ وہ جو پورا مجمع عزیز مصر کے سامنے پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا وہ تو چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ زلیخا کی یہ بات پورے شہر میں پھیلنے لگ گئی، زلیخا کی بدنامی ہونا شروع ہو گئی کہ کیسے ایک خاتون اول محلوں کی رانی ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ جیسے جیسے یہ واقعہ پھیلنے لگا، زلیخا اور عزیز مصر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہونے لگیں، اور کیونکہ یہ ایک عام انسان کی تو بات تھی نہیں، اس وقت کے سب سے بڑے خاندان کے بارے میں اتنی بڑی خبر مشہور ہو گئی تھی، تو سمجھ لو کہ جیسے آگ پھیلتی ہے ایسے یہ خبر پھیلنے لگی۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب بڑی خواتین تک یہ بات پہنچی جو باقی وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، تو انہوں نے زلیخا کو باقاعدہ تانے مارنے شروع کر دیے کہ زلیخا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے ایک غلام پر تم فریفتہ ہو گئی، ایک غلام پہ تمہارا دل آ گیا، اور پھر دل بھی آیا تو تم نے اس حد تک گھٹیا حرکت کر دی اس کے ساتھ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ زلیخا اپنے کیے پر شرمندہ ہوتی، نادم ہوتی، معافی مانگتی یوسف علیہ السلام سے بھی اور اپنے رب سے بھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ زلیخا نے ایک اور چال چلی، زلیخا نے ایک نئی سازش کی۔ اب یہ کیا سازش ہے یہ تو آپ کو آگے چل کے پتہ چل ہی جائے گا، لیکن ایک اعلان ہو رہا ہے مصر کے بازاروں میں
کیا اعلان ہے؟ اعلان کیا جا رہا ہے زلیخا کی طرف سے کہ بڑی بڑی عورتیں جو اس وقت کی بڑی بڑی ایلیٹ کلاس ہے، ان سب کی عورتوں کی دعوت عام ہے، ایک بہت ہی بڑی شاہانہ دعوت۔ اگر ہم نارملی دیکھیں تو ان حالات میں زلیخا کو تو منہ چھپا کے بیٹھنا چاہیے تھا، لوگوں سے چھپ کے رہنا چاہیے تھا، پر یہ زلیخا کیا کر رہی ہے؟ خود لوگوں کا سامنا کرنے جا رہی ہے۔ اس نے تو ایک بہت بڑی دعوت کا اعلان کر دیا ہے، ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا ہے، بڑے بڑے شاہانہ کھانوں کا اہتمام کیا گیا ہے، بہت بڑی دعوت ہو رہی ہے عزیز مصر کے گھر میں۔ یہ زلیخا کا ذہن آخر کس جانب بڑھ رہا ہے؟ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ بہرحال دعوت کا اہتمام تو ہو گیا، دعوت سجا دی گئی، عورتوں نے آنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ ایک اور خاص اہتمام ہے۔ وہ کیا؟ ہر عورت کے سامنے کھانا تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھلوں کی ایک ٹوکری موجود ہے، پھلوں کی ایک ٹوکری جس میں پھل کٹا ہوا نہیں ہے، ساتھ ایک چھری موجود ہے۔ ہر عورت کے سامنے جہاں باقی 20 دسترخوان لگے ہوئے ہیں، 20 کھانے پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کے سامنے فروٹ اور اس کے ساتھ ایک ایک چھری پڑی ہوئی ہے۔ عورتیں جب آ کے بیٹھیں تو اب تو ویسے تو انہیں بات کرنے کا موقع مل ہی رہا تھا، لیکن اب جو سب سے بڑی اس وقت کی خبر تھی، اب وہی عورت ان کے سامنے تھی، تو عورتیں کیسے رک سکتی تھی؟ یہاں آ کے پھر سے انہوں نے زلیخا کے سامنے وہی تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ زلیخا سے پوچھنے لگ گئی کہ ایسا بھی کیا ہو گیا زلیخا، ایسا بھی کیا تھا اس مرد میں کہ تم عزیز مصر پر اسے ترجیح دینے لگ گئی؟ بہرحال زلیخا کو تو ابھی تک جو ہے وہ ایک پلان کے حساب سے وہ چل رہی تھی، ان عورتوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ بہرحال زلیخا نے اس پورے دعوت کا اہتمام کچھ اس طرح سے کیا ہوا تھا، کچھ اس طرح سے سینیریو اس نے بنایا تھا کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کا گزر ہو۔ بہرحال جب اسے وقت کا اندازہ ہوا کہ ہاں اب یہاں سے گزر ہو سکتا ہے ان کا، تو اس نے عورتوں کو وہ جو فروٹس تھے وہ پیش کی اور کہا کہ کاٹیں اور کھائیں۔ تو عورتیں ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف ہیں اور ساتھ ساتھ وہ فروٹس کاٹ رہی ہیں، اور ابھی وہ اسی کام میں محو تھیں کہ سامنے سے یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے حسن و جمال پر ان کی نظر پڑی، اس خوبصورت چاند پر جیسے ہی ان کی نظر پڑی، وہ تو گویا ساری دنیا ہی بھول گئیں، وہ نظریں تو جیسے اس چہرے میں گم ہی ہو گئی۔ اس حد تک وہ عورتیں ان کے حسن میں گم ہوئیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ فروٹ کاٹتے کاٹتے کب اپنی انگلیاں کاٹ چکی ہیں۔ اب منظر ایک دم سے بدل گیا۔ وہ عورتیں جو چند لمحے پہلے زلیخا کو تانے دے رہی تھی کہ زلیخا تم کیسے کردار کی مالک ہو، اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے تمہارا ایک غلام پہ دل آ گیا، اب وہی عورتیں خود یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی یہ حالت کر بیٹھی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب زلیخا کیا کرے گی؟ اب زلیخا ان عورتوں کو کیا بولے گی؟ ان عورتوں کا اب کیا رد عمل ہوگا؟ کیسی فیلنگز ہوں گی ان کی کہ وہ کچھ دیر پہلے جس عورت پہ جس چیز کا الزام لگا رہی تھی، جس چیز پہ وہ اسے تانے دے رہی تھی، چند ہی لمحوں میں اسی چیز کا وہ خود شکار ہو چکی ہیں۔ اب اگلا لاہ عمل زلیخا کا کیا ہوگا، ان عورتوں کا کیا ہوگا، جانیں گے اگلی قسط میں۔